آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور میں غزہ مارچ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور کارکنان جذبہ ایمانی کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ایک دینی اور انسانی رشتے کی بنیاد پر دن رات پورے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال جنگوں کی تاریخ کی انتہائی تباہ کن صورتحال ہے۔ 20,000 فلسطینی مرد و خواتین اور معصوم بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ لاکھوں مکانات، اپارٹمنٹس، پلازے، مارکیٹیں، پناہ گزین کیمپ تباہ کر دیے گئے۔ اسپتالوں پر بدترین جنگی جرائم ہیں اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان بھی، غیر مسلم بھی اور انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے سراپا احتجاج ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے اور عوام نے فلسطینیوں کے ساتھ بے مثال محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پوری دنیا کی مسیحی برادری، پوپ فرانسس، سکھوں نے، وہ یہودی جو صہیونیت کے مقابلے میں سراپا احتجاج ہیں، ان سب نے اس احتجاج میں حصہ لیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی ممالک کی قیادت اگر اسرائیل کی ناجائز مدد کر رہے ہیں، ان ممالک کے عوام بھی سراپا احتجاج ہیں۔ غزہ کی، فلسطین کی سرزمین پر 6,000 بچے شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ اسرائیل کی ناجائز حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں جس سے پوری دنیا بدامنی سے دوچار ہو رہی ہے اور پوری دنیا پر تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور یہ خطرات بڑھ گئے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ایک ایٹمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بربادی کو روکنے کے لیے اسرائیل کی جارحیت کا ہاتھ روکنا ہوگا اور فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کے حق آزادی کی بنیاد پر حل کرنا ہوگا۔ آج جو بائیڈن، نیتن یاہو اور رشی سونک یہ جنگی مجرم ثابت ہو گئے ہیں۔ ان کے چہرے اور ہاتھ فلسطینیوں کے معصوم خون میں آلودہ ہیں اور انہیں جنگی جرائم کے جرم میں بالآخر عالمی عدالت میں آنا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ OIC جو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، لیکن آج یہ حقیقت بالکل یہاں ہے۔ عالم اسلام کے حکمران بے حسی، بزدلی، بے حمیتی امریکہ اور یورپ سے خوف کی بنیاد پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہے۔ پہلے وزرائے خارجہ نے مایوس کیا اور اب OIC کے سربراہوں نے مایوس کیا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں روس اور چین کی قراردادوں کو امریکہ نے ویٹو کیا۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی، لیکن سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اس قرارداد پر عمل درآمد کرنے میں بے بس ہیں، لاچار ہیں اور عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح پاکستان جو عالم اسلام کا اہم ترین ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں نگران حکومت، چیف آف آرمی اسٹاف اور اسی طرح پالیسی ساز بزدلی کا شکار ہیں۔ 25 کروڑ عوام اپنے حکمرانوں، پالیسی سازوں اور فوج کے کارپردازوں سے لوگوں میں شدت کی مایوسی موجود ہے۔ جناب چیف آف آرمی اسٹاف، آپ علماء سے ضرور ملیں، لیکن یہ مرحلہ علماء سے محض ملنے کا نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام اسلامی ممالک کی سطح پر دفاعی حکمت عملی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج لاہور میں غزہ مارچ وقید المثال ہوگا، شاندار ہوگا اور عظیم الشان ہوگا۔ مرد و خواتین اور بچے، نوجوان اور طلباء، تمام شعبہ زندگی کے لاتعداد لوگ انشاءاللہ
انشاءاللہ غزہ مارچ میں شرکت کریں گے۔ لاہور زندہ دلان کا شہر ہے۔ یہ طویل مدت سے حق تھا کہ پنجاب بیدار ہو اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرے۔ جماعت اسلامی کی قیادت نے، کارکنان نے، نوجوانوں نے، طلباء اور طالبات نے، خواتین نے بے پناہ محنت کی ہے۔ ہم یونیورسٹیز کے، نجی اداروں کے اور تمام سکولز کے مالکان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر لبیک کہا ہے، اور آج غزہ مارچ میں ان کی شرکت بھی انشاءاللہ تاریخی ہوگی۔ ہمارا موقف ہے فلسطین کے مسئلے کا حل فلسطینیوں کے حق آزادی کو تسلیم کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس اور پاک سرزمین کی بازیابی آزادی یہ پوری امت کی گردن پر قرض ہے۔ اسرائیل ناجائز بچہ ہے، ناجائز ریاست ہے، جنگی جرائم کے اندر مبتلا ہے، اس کا خاتمہ پوری دنیا کے عمل کے لیے ناگزیر ہے۔ غزہ میں خوراک، ایندھن، پانی اور ادویات کی قلت ہے۔ ہم دنیا بھر کی طاقتوں سے مطالبہ کرتے ہیں بلا تعطل غزہ کے مظلوموں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں آج امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک دنیا بھر میں اپنے خلاف نفرت بڑھا رہے ہیں، اور مسلم حکمران بے حمیتی اور بزدلی کی وجہ سے اپنے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان اس وقت بے حمیتی چھوڑے اور آگے بڑھے۔ پاکستان میں یہ ساری صورتحال اس لیے ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ مستحکم پاکستان، اسلامی پاکستان، وحدت اور یکجہتی کا مظہر پاکستان عالم اسلام میں اپنی عزت کا مقام بنا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج غزہ مارچ لاہور میں ایک تاریخ مرتب کرے گا، اور یہ احتجاج پوری دنیا میں احتجاج کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور پوری دنیا کے لیے ایک یقین، اعتماد اور سہارے کا باعث بنے گا۔ ہم اسماعیل ہانیہ، ہم خالد مشن، ہم حماس، ہم فلسطینیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں 25 کروڑ پاکستانی آپ کے پشتبان ہیں، آپ کے ہم رکاب ہیں، یہ سب منتظر ہیں۔ راستے کھلے، ہر کوئی جہاد کے لیے تیار ہے، ہر کوئی فدا ہونے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ آج کا مارچ عظیم الشان ہوگا۔ میں میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نوجوانوں سے، اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنی سکل، اپنی مہارت کے ساتھ پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ بلند کریں، اور اپنا جرأت مندانہ پیغام آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟